بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین گرامی، روزہ کن چیزوں سے فاسد ہو جاتا ہے اور کن چیزوں سے فاسد نہیں ہوتا؟ ناظرین گرامی، نمبر 1، ایسا آپریشن جو دماغ اور پیٹ کے علاوہ جسم کے دوسرے حصے یا ہاتھ اور پاؤں وغیرہ کا ہو، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ نمبر 2، اسی طرح ایسے اعضاء کا آپریشن جن سے دماغ یا پیٹ کی طرف منفرد قدرتی راستہ نہیں ہے، روزہ فاسد نہیں ہوگا، کیونکہ روزہ کسی ایسی چیز سے فاسد ہوتا ہے جو بدن کو درست کرنے کے لیے قدرتی راستے سے داخل کی جائے یا دماغ اور پیٹ تک پہنچائی جائے یا پہنچنے کا امکان غالب ہو۔ ناظرین گرامی، نمبر 3، مصنوعی اعضاء لگانے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، کیونکہ مصنوعی اعضاء اپنی جگہ پر لگے رہ جائیں گے۔ ہاں، اگر آپریشن کے ساتھ کوئی دوا ڈالی جائے گی جو دماغ یا پیٹ تک پہنچ جائے تو روزہ فاسد ہو جائے گا، قضا لازم ہوگی اور کفارہ نہیں۔ ناظرین گرامی، اسی طرح نمبر 4، اگر پیٹ یا دماغ کا آپریشن اس طرح کیا جائے کہ کچھ کاٹ کر نکال دیا یا کوئی نئی چیز داخل نہیں کی گئی تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ نمبر 5، اسی طرح اگر آپریشن کر کے دماغ یا پیٹ کے اندر کوئی دوائی لگائی گئی ہو یا مصنوعی عضو لگایا گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ ناظرین گرامی، نمبر 6، اگر معدے کے آپریشن میں کوئی عضو سرجری کے دوران باہر نکالا گیا اور پھر اپنی جگہ واپس فٹ کر دیا گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ نمبر 7، سامعین گرامی، اسی طرح اگر پیٹ کا کوئی عضو باہر لایا گیا پھر دوبارہ اس کو پیٹ کے اندر فٹ کیا گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ نمبر 8، اگر روزہ دار کے منہ میں آنسو داخل ہوں تو اگر توڑے ہوں جیسے 1-2 قطرے تو روزہ فاسد نہ ہوگا، اور اگر بہت زیادہ آنسو منہ میں جمع ہو گئے اور ان آنسوؤں کو نگل لیا گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اسی طرح سامعین گرامی، نمبر 9، روزے کی حالت میں دن میں سرما لگانا جائز ہے، اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، یہاں تک کہ سرما لگانے کے بعد تھوک یا ناک کی رطوبت میں سرمے کا اثر دکھائی دے تو بھی روزہ فاسد یا مکروہ نہیں ہوتا۔ سامعین گرامی، نمبر 10، اسی طرح اگر روزے کے دوران آنکھ میں کوئی دوائی ڈالنے یا لگانے کی ضرورت ہو تو دوائی ڈالنا یا لگانا جائز ہے، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ نمبر 11، اگر روزہ دار روزے کی حالت میں ابط کے سوراخ میں کوئی خشک چیز داخل کرے اور اس کا اثر باہر رہے یا تر چیز داخل کرے اور وہ موضع حقنہ تک نہ پہنچے تو چونکہ یہ چیزیں اندرونی حصے تک نہیں پہنچی اس لیے روزہ فاسد نہ ہوگا، قضا اور کفارہ بھی لازم نہ ہوگا۔ ناظرین گرامی، اسی طرح نمبر 12، اگر روزہ دار نے خشک چیز مثلاً روٹی یا کپڑا وغیرہ عجاوت کے سراغ میں داخل کی اور ساری اندر غائب ہو گئی
یا تر چیز داخل کی اور وہ موضع حقنا تک پہنچ گئی تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ نہیں۔ نمبر 13 ناظرین گرامی، اسی طرح اگر روزہ دار نے پانی، تیل یا دوائی سے تر انگلی کھانے کے رستے میں داخل کی تو اس سے روزہ فاسد ہو گیا، قضا ضروری ہے، کفارہ نہیں۔ نمبر 14 سامعین گرامی، اسی طرح اگر اجابت کے دوران پخانے کے مقام سے کانچ نکل آئے اور وہ اس کو تر کر کے جھڑائے تو روزہ فاسد ہو جائے گا، کیونکہ یہ مقام حقنا تک پہنچ جاتی ہے۔ نمبر 15 اگر عورت دن میں سو گئی یا مرد سو گیا اور کچھ ایسا خواب دیکھا جس سے غسل فرض ہو گیا تو روزہ فاسد نہیں ہوا، روزہ بدستور برقرار رہے۔ نمبر 16 ناظرین گرامی، اگر روزہ دار دن میں سویا اور احتلام ہو گیا تو روزہ فاسد نہیں ہوا بلکہ روزہ صحیح ہے، البتہ جتنی جلدی ہو سکے غسل کر لے، بلا وجہ غسل میں تاخیر نہ کرے تاکہ روزے کا وقت زیادہ سے زیادہ پاکی میں گزرے۔ نمبر 17 سامعین گرامی، اگر اسی طرح دن کو رمضان میں احتلام ہو جائے اور یہ سمجھا کہ اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، اس کے بعد قصدن کھا پی لیا تو قصدن کھانے سے روزہ فاسد ہو گیا، قضا ضروری ہے، کفارہ نہیں۔ نمبر 18 سامعین گرامی، اسی طرح حیض اور نفاس کے علاوہ اگر خون آتا ہے تو وہ استحاضہ ہے۔ نمبر 19 استحاضہ کے دوران نماز روزہ معاف نہیں ہے، لہذا استحاضہ کے دوران نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا لازم ہے۔ نمبر 20 استنجا کرنے میں مبالغہ کرنے سے اگر موضع حقنا تک پانی پہنچ گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا، قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں۔ نمبر 21 سامعین گرامی، اسی طرح استنجے کا پانی خشک کرنا روزہ دار کو استنجا